حضرت امام حسین نے کہا کہ بیٹی صبر کرو، تو بیمار ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تو اس حالت میں میرے ساتھ جائے۔ کہا ابا جان میں کیسے فرقت برداشت کروں گی، میری وہ آنکھیں کیسے ٹھنڈی ہوں گی جو علی اکبر کی جوانی کو نہ دیکھے گی، میں علی اصغر کو چوم نہ لوں گی تو میں گزارا کیسے کروں گی۔ فرمایا کہ نہیں بیٹی صبر کر، اللہ تیرے لیے اچھا حل نکالے گا۔ پھر بھی مچل گئی، دوڑتی ہوئی مدینے سے باہر قافلے میں حضرت امام حسین جس اونٹ پہ سوار تھے اس اونٹ کے ساتھ ساتھ دوڑتی ہوئی آئیں، کہیں کہ ابا جان، کہنے لگی کہ ابا جان مجھے ساتھ لے چلے، میں آپ کے بغیر یہاں مدینے میں تنہا زندہ نہیں رہ سکتی۔ جب دیکھا کہ ابا جان نہیں سن لینا تو حضرت شہر بانو کے سامنے جا کے ہاتھ باندھ لیے کہ امی جان یہ نہیں سن رہے، ابا جان نہیں سن رہے، آپ ہی سفارش کر دیں۔ حضرت شہر بانو نے بھی منہ ادھر پھیر لیا، کہا کہ بیٹی جو تیرے ابا نے کہہ دیا میری جرت نہیں کہ میں ان کو کہہ سکوں کہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں۔ اب کوئی امید نہ رہی، علی اکبر کے پاس چلی گئی، جا کر کہنے لگی بھیا تجھے تو پتا ہے کہ میں تیرے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی، ارے خدا را مجھے ساتھ لے کے چلو، یہاں تنہا نہ چھوڑ کے جاؤ۔ وہ سغرا کہہ رہی۔ جب علی اکبر نے تڑپتے ہوئے دیکھا نا بہن کو تو کہنے لگے کہ سغرا تو کیوں گھبراتی ہے، ہم وہاں چلے جائیں نا، ہمیں کوفیوں نے بلایا ہے، وہاں چلے جائیں تھوڑا سا سکون ہو جائے تو میں خود آؤں گا اور آ کر تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تیری یہ فرقت کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر جب واقع کربلا رونما ہو گیا تو وہ سغرا جو تھی وہ مدینے کے راستے میں بیٹھی رہی، ہر آنے جانے والے سے پوچھتی ارے تم نے دیکھا ہوگا میرا بھیا علی اکبر کے ہی آ رہا ہوگا، اس نے کہا تھا کہ سغرا تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، دیکھو میرا بھیا علی اکبر تو کہیں راستے میں نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر جب خبر ملی تو روتے ہوئے حضرت ام سلمہ کے پاس حاضر ہوئی، کہا کہ اے ام المومنین مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تیرا بھیا مارا گیا، ارے یہ کہہ دو یہ سارے جھوٹ کہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے گلے سے لگا لیا، کہا کہ بیٹا صبر کر، یہ جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اب تیرے بھیا نے تجھے لینے کے لیے نہیں آنا، وہ تو نانا کے پاس بیٹھا تیرا انتظار کر رہا۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ کو اذیت پہنچائیں اس کے رسول کو اذیت پہنچائیں، فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان پہ لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پہ لعنت ہے۔ اب اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے باقی؟ آخری بات کہ ہم حضرت امام حسین کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کسی تاریخ کے محتاج نہیں، کسی تاریخ کے محتاج۔ حسین وہ نہیں کہ جس کی عظمت تاریخ بیان کرے، بلکہ حسین وہ ہے جو خود تاریخ کو عظمت دے کے چلا گیا۔ جب اللہ کے رسول کی احادیث موجود ہوں، جب اکابرین کے اقوال موجود ہوں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم درباری مورخین کی تاریخیں پڑھتے رہیں کہ کسی درباری نے کیا لکھا ہے، کسی درباری نے کیا لکھا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آقا علیہ السلام نے خود حضرت امام حسین کی شان، حضرت امام حسین کی شہادت، حضرت امام حسین کی جائے شہادت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اور آپ کا منصب اور آپ کے ذمے جو ڈیوٹی لگی تھی وہ تمام کی تمام بیان فرمائی۔ تو ان کی موجودگی میں ہمیں کسی مورخ سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ذات محترم یہ وہ چیدہ سی باتیں تھی کہ جو میں نے اجمالاً آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور مجھے کربلا کے اس فلسفے کو سمجھ کے اور جو قربانیاں حضرت امام حسین نے جس مقصد کے لیے دی تھی اس مقصد پر کما کہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کسی نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، تبھی تو دین کی عمر دراز جاری ہے۔ علی کے لان نے سر رکھ کے پھر اٹھایا نہیں، میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔